सियाह के वाले सियाहकार हूँ मैं, करम करम मेरे आका, गुनाहगार हूँ मैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम बंदगी का आईना सिलसिलेवार हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। पिछली गुफ्तगू में हमने इस सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम की तालीमात से 11 नुस्खे आपकी खिदमत में हमने अर्ज़ किए कि सरकार रिसालत मआब ने कामयाब ज़िंदगी के क्या नुस्खे हमें बताए हैं, और सरकार की ज़िंदगी की तालीमात से और सरकार की ज़िंदगी के आईने में हमें अपनी बंदगी का क्या तरीक़ा दिखाई दे रहा है, अपनी ज़िंदगी और बंदगी के क्या तरीक़े दिखाई दे रहे हैं। हमने इस प्रोग्राम का उन्वान ज़िंदगी का आईना के बजाय बंदगी का आईना रखा है, क्योंकि ज़िंदगी तो सबकी होती है, नबातात की भी ज़िंदगी है, हैवानात की भी ज़िंदगी है, और पत्थरों की भी ज़िंदगी है, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और इंसान की ज़िंदगी जमादात, नबातात, हैवानात से अलग है इबादत की वजह से। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को पैदा नहीं किया मगर ये कि वो हमारी इबादत करे। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है तमाम कायनात में, और इंसान की अशरफियत का सारा इम्तियाज़ बंदगी है, और बंदगी परवरदिगार किसी को हासिल ही नहीं हो सकती जब तक कि वो पैगम्बर इस्लाम और आपकी आले अतहार की सीरत को न समझे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा आलम बशरियत के लिए बंदगी का आईना है। उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम 2 नुस्खे सरकार रिसालत मआब की सीरत तैयबा से अर्ज़ करेंगे। पहला नुस्खा आज का वो ये कि सरकार रिसालत मआब की ज़िंदगी से हमें खुश अखलाक़ी का दर्स मिलता है। पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुरान मजीद ने ऐलान किया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ पैगम्बर आप खुल्क़े अज़ीम पर फायज़ हैं। ये अज़ीम का लफ्ज़ कुरान मजीद ने पैगम्बर इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया, यानी अज़ीम तरीन अखलाक़ पर आप फायज़ हैं। अब अगर किसी को अखलाक़ सीखना है, अच्छा अखलाक़ सीखना है, तो पैगम्बर इस्लाम से बढ़ कर के इस कायनात में कोई नहीं है कि जिससे इंसान अखलाक़ सीखे। मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अखलाक़ का अज़ीम तरीन पैकर हैं। सरकार रिसालत मआब के साथ साथ उनके आले अतहार अखलाक़ का अज़ीम तरीन पैकर हैं, इसलिए कि सरकार ने आले अतहार के लिए कहा कि इन्नहुम मिन्नी वाना मिनहुम, वो मुझसे हैं और मैं उनसे हूँ। कभी मौलाए कायनात ने के लिए कहा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि अली मुझसे हैं, मैं अली से हूँ। जनाब सैयदा के लिए कहा, फ़ातिमतो बदअतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। तो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अखलाक़ का बेहतरीन मुरक्का है। पैगम्बर इस्लाम ये फरमाते हैं कि मौलाए कायनात को मुखातब करके फरमाते हैं कि ए अली, क्या मैं तुमको बताऊं कि लोगों में सबसे ज़्यादा कौन मुझसे मुशाबे है, मेरी तरह है, कौन मुझसे ज़्यादा मुशाबहत रखता है? मौलाए कायनात ने कहा फरमाइए। तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो सबसे ज़्यादा
نیک اخلاق والا ہے وہ مجھ سے مشابہت رکھتا ہے، اچھے اخلاق والا مجھ سے مشابہت رکھتا ہے، نیک کام کرنے والا لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والا مجھ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور تیسری بات جو سرکار نے ارشاد فرمائی وہ انصاف کرنے والا، اپنے اور خدا کے درمیان انصاف کرنے والا، اپنے اور بندوں کے درمیان انصاف کرنے والا مجھ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور اس نے آنے کے بعد پیغمبر سے سامنے سے یہ پوچھا کہ دین کیا ہے، دین کے بارے میں وہ پوچھتا ہے پیغمبر اسلام سے کہ آپ مجھے بتائیے کہ دین کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ دین اخلاق ہے، نیک اخلاق دین ہے۔ اس کے بعد وہ دائیں جانب آیا، دائیں جانب آ کے پوچھتا ہے رسول اللہ بتائیے دین کیا ہے۔ پیغمبر نے پھر کہا کہ اچھا اخلاق دین ہے۔ بائیں جانب آیا، بائیں جانب آ کے پوچھتا ہے تھوڑی دیر بعد کہ دین کیا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ اچھا اخلاق، نیک اخلاق دین ہے۔ اس کے بعد وہ پیچھے سے آ کے سوال کرتا ہے، جبکہ پیغمبر سے سوال کرنے کا یہ ادب نہیں ہے کہ پیچھے سے سوال کیا جائے، لیکن پیچھے سے اس نے آواز دی کہ دین کیا ہے، تو پیغمبر نے کہا کہ ابھی بھی تمہیں دین سمجھ میں نہیں آیا کہ دین کیا ہے۔ یعنی پیغمبر نے ہر سوال کا جواب اخلاق سے دیا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اخلاق کو دین اور شریعت میں کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آپ ساری عبادتیں کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، لیکن اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں پایا جاتا ہے تو گویا دین نہیں پایا جاتا ہے۔ دینداری کی اولین ترین شرط ہے، اہم ترین شرط ہے آپ کے اندر دین کا پایا جانا۔ یہ ایک نسخہ ہوا، اور اس کے آخر میں پیغمبر اسلام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، آخر میں یہ عرض کرتا ہوں، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا اور میرا سب سے زیادہ محبوب ترین وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا اور جس میں تواضع اور انکساری زیادہ پائی جائے گی۔ لوگوں سے نرم مزاجی سے ملنا، تواضع سے، دل کی مزاج کی نرمی سے ملنا۔ جو دل کی مزاج کی نرمی سے ملتے ہیں، اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، روز قیامت پیغمبر اسلام کے وہی لوگ محبوب ہوں گے اور قریب ترین ہوں گے۔ یہ آج کا پہلا نسخہ ہوا۔ دوسرا نسخہ آج کا اور آخری نسخہ، اور اس سلسلے کا بندگی کے آئینے تعلیمات سرکار صلوات مآب کا 13واں نسخہ کامیاب زندگی کا وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جواب دہ شخصیت بننی چاہیے، ایک مسئول شخصیت بننی چاہیے۔ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کا ہم خدا اور رسول کو جواب نہ دے سکیں اور سماج اور معاشرے کو جواب نہ دے سکیں۔ جب بھی ہم زندگی میں کوئی قدم اٹھائیں تو یہ سوچ کر کے اٹھائیں کہ اس کا ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ چاہے لوگوں کو وہ جواب ضروری نہیں ہے کہ پسند آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہم نے کام خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق کیا ہو، لوگوں کو ابھی پسند نہیں آ رہا ہو، تو ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے، ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو، کوئی جواز نہ ہو کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر سب سے پہلے اپنے اندر رائج کریں، اپنے گھر میں رائج کریں، اور پھر سماج اور معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کریں۔ بہترین طریقہ یہ ہے ایک جواب دہ شخصیت بننے کا کہ ہم اپنے اندر نیکیوں کو پیدا کریں اور اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیں، اور اس کا آغاز اپنے وجود سے کریں، اپنی ذات سے کریں۔ سرکار صلوات مآب نے اپنی زندگی میں اکثر امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تاکید کی، لیکن اس کا طریقہ جو پیغمبر اسلام نے بتایا ہے وہ یہ کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنا وزن کرو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ یعنی قبل اس کے کہ موت آئے، قبل اس کے کہ قبر میں جاؤ اور فرشتے تم سے سوال و جواب کریں، قبل اس کے کہ یہ زندگی کا سلسلہ تھم جائے، تم اپنے ایک ایک عمل کا حساب کرو اور اپنا وزن کرو کہ تم نے کیا کیا ہے اور تمہارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں۔ جب ہم
अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को खुद अपने वजूद पर नाफिज करेंगे तो फिर हम जो बात कहेंगे उसका हमारे घर में असर होगा, हमारे समाज में असर होगा, माशरे में असर होगा, बल्कि जहाँ जहाँ हम कहेंगे हमारी बातों का तमाम सुनने वालों पर असर होगा। खुदावंद आलम से दुआ है कि वो हमें सरकार रिसालत माब की सीरत पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए और सरकार रिसालत माब की सीरत और तालीमात को सारी दुनिया में राइज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।